بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ 18ویں پارے کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ اس پارے میں بیان کیا جائے اس پر مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس پارے میں میرے دوستو 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ مومنون مکمل ہے، نمبر 2 سورہ نور مکمل ہے، نمبر 3 سورہ فرقان کا جو ہے وہ ابتدائی حصہ اس پارے میں ہے۔ تو سورہ مومنون میں میرے دوستو 7 باتیں ذکر ہیں۔ نمبر 1 استحقاق جنت کی 7 صفات ہیں۔ نمبر 2 تخلیق انسان کے 9 مراحل ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 3 توحید کا تذکرہ ہے۔ نمبر 4 انبیاء کے قصے ہیں۔ نمبر 5 نیک لوگوں کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 6 نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ بیان کی گئی ہے۔ نمبر 7 قیامت کا ذکر ہے۔ تو پہلا نمبر جو ہے استحقاق جنت کی 7 صفات جو ہیں، یعنی وہ لوگ جو جنت کے مستحق ہیں ان کے اندر یہ 7 صفات ہوں تو وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ نمبر 1 ایمان ہے، نماز میں خشوع ہے، اعراض عن اللغو ہے، زکوٰۃ ہے، پاک دامنی ہے، امانت داری ہے، نمازوں کی حفاظت ہے۔ تو یہ 7 صفات میرے دوستو ہر ایک کو اپنے اندر اپنانی چاہیے، اس کو اپنی عملی زندگی میں لانا چاہیے ان سب کو۔ اور دوسرا نمبر تخلیق انسان کے 9 مراحل ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ پچھلے پارے میں بھی ذکر ہو چکے ہیں کہ مٹی ہے، پھر منی بن جاتا ہے، جمع ہوا خون ہے، لوتھڑا ہے، ہڈی ہے، پھر ہڈی پر گوشت کا لباس ہے، پھر انسان بن جاتا ہے، پھر اس پر موت طاری ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ زندگی اس کو اللہ رب العزت کی ذات عطا کرتی ہے۔ تو یہ تخلیق انسان کے 9 مراحل تھے۔ آگے توحید کا ذکر ہے۔ آغاز صورت میں میرے دوستو توحید کے 3 دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ آسمانوں کی تخلیق کے ذریعے دلیل دی کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، پھر اس سے بارش اور غلہ جات پیدا کیے۔ تیسرے نمبر پر چوپائے اور ان کے منافع جس سے تم نفع حاصل کرتے ہو۔ یہ سب میرے دوستو توحید کے دلائل ہیں۔ آگے انبیاء کرام کے قصے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر ہے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہ 3-4 انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے تھے جو تفصیل سے ذکر ہیں اس پارے کے اندر۔ آگے 5واں نمبر نیک لوگوں کی 4 صفات بیان کی ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے، کہ جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، شرک اور ریا نہیں کرتے، نیکیوں کے باوصف دل میں ڈرتے ہیں کہ انہیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ یعنی نیکیوں کے باوجود، یعنی نیکیاں کرتے ہیں اس کے باوجود وہ ڈرتے ہیں دل ہی دل میں کہ پتہ نہیں ہماری نیکیاں قبول ہوں گی کہ نہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں ویسے ہیں، ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو یہ نیک لوگوں کی 4 صفات بیان کی گئیں۔ 6 نمبر پر جو نہ ماننے والے ہیں ان کے انکار کی اصل وجہ بیان کی گئی کہ ان کے انکار کرنے اور جھٹلانے کی نہ یہ وجہ ہے کہ آپ کوئی ایسی نئی بات لے کر آئے ہیں جو پچھلے انبیاء کرام لے کر نہ آئے ہوں، نہ آپ کے اعلیٰ اخلاق ان لوگوں سے پوشیدہ ہیں، اور نہ یہ سچ مچ آپ کو معاذ اللہ مجنون سمجھتے ہیں، اور نہ ان کے انکار کی یہ وجہ ہے آپ ان سے معاوضہ مانگ رہے ہیں۔ اصل وجہ میرے دوستو اس کے برعکس یہ ہے کہ حق کی جو بات آپ لے کر آئے ہیں وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے، اس لیے اسے جھٹلانے کے مختلف بہانے بناتے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو دین جو ہے وہ خواہشات کا نام نہیں ہے بلکہ خواہشات کو ترک کرنے کا نام ہے۔ جہنم کو اللہ رب العزت کی ذات نے خواہشات سے ڈانپا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر خواہشات پر عمل کریں گے تو ٹھکانہ میرے دوستو وہ جہنم ہی ہے، جنت نہیں ہے۔ اگر جنت چاہیے تو خواہشات کے خلاف عمل کرنا ہوگا، خواہشات کو چھوڑنا ہوگا۔ اور آخر پہ 7ویں نمبر پر قیامت کا تذکرہ ہے کہ روز قیامت جس کے اعمال کا ترازو وزنی ہوگا وہ کامیاب ہے، اور جس کے اعمال کا ترازو ہلکا ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ سیدھا سادہ قانون ہے اللہ کی ذات کا۔ تو یہ صورت مکمل ہو گئی۔ آگے سورہ نور شروع ہو رہی ہے، اس میں میرے دوستو 2 باتیں ہیں، 16 احکام ہیں اور آداب ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو 16 احکام و آداب یہ ترتیب سے ذکر کرتے ہیں کہ زانی اور زانیہ کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ حدیث سے ثابت ہے کہ یہ حکم غیر شادی شدہ کے لیے ہے، یعنی 100 کوڑے یہ غیر شادی شدہ کے لیے ہے۔ بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں پر حرام ہے۔
آگے عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر بغیر گواہوں کے زنا کی تہمت لگانے والے کی سزا 80 کوڑے ہے۔ یعنی اگر اس نے تہمت لگائی کہ اس نے زنا کیا ہے اور وہ ثابت نہ کر سکا تو اس کو 80 کوڑے میں لگیں گے۔ میاں بیوی کے لیے بجائے گواہوں کے لعان کا حکم ہے۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض منافقین نے بہتان لگایا جو کہ بہت بڑا بہتان تھا، وہ مسلمانوں کی روحانی ماں پر لگایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے 10 آیات میں اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات میں منافقین کی مذمت ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان تراشی میں حصے دار نہ بنیں، اور حرم نبوت کی عفت و عصمت کا اعلان فرما دیا گیا۔ تو کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کریں، اجازت سے پہلے سلام بھی کر لینا چاہیے۔ آنکھوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، نکاح کی ترغیب دی گئی ہے۔ جو غلام یا باندی کچھ روپیہ پیسہ ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہوں ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کریں۔ باندیوں کو اجرت کے بدلے زنا پر مجبور نہ کریں۔ چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور باندیوں کو حکم ہے کہ اگر وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے قیلولے کے وقت اور نماز عشاء کے بعد تمہاری خلوت والے کمرے میں داخل ہوں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ ان 3 اوقات میں عام طور پر عمومی استعمال کا لباس اتار کر نیند کا لباس پہن لیا جاتا ہے۔ بچے جب بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر میں آئیں تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں۔ وہ عورتیں جو بہت بوڑھی ہو جائیں اور نکاح کی عمر سے گزر جائیں، اگر وہ پردے کے ظاہری کپڑے اتار دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کریں، اجازت کے بغیر اجتماعی مجلس سے نہ اٹھیں، اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکاریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ تو یہ میرے دوستو 16 جو ہیں وہ احکام و آداب اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں۔ تو اور آگے جو ہے وہ دوسرے نمبر پر اہل حق اور باطل کی 3 مثالیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی مثال میں مومن کے دل کے نور کو اس چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو صاف شفاف شیشے سے بنی ہوئی کسی قندیل میں ہو، اور اس قندیل کو کسی طاقچے میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کا نور معین جہت ہی میں رہے۔ جہاں اس کی ضرورت ہے، اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا ہے وہ تیل زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہے۔ اس تیل میں ایسی چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائے ہی چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی حال مومن کے دل کا ہے کہ وہ حصول علم سے قبل ہی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر جب علم آ جائے تو نور علی نور کی صورت ہو جاتی ہے۔ دوسری مثال اہل باطل کے اعمال کی ہے جنہیں وہ اچھا سمجھتے تھے۔ فرمایا کہ ان کی مثال سیراب جیسی ہے، جیسے پیاسا شخص دور سے سیراب کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن جب قریب آتا ہے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ یہی حال کافر کا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو نافع سمجھتا ہے، لیکن جب موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اعمال غبار بن کر اڑ چکے ہوں گے۔ تیسری مثال میں ان کے عقائد کو سمندر کی تہہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جہاں انسان کو اور تو اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا۔ یہی حال کافر کا ہے جو کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں سرگرداں رہتا ہے۔ تو یہاں میرے دوستو اس سورت کا بھی اختتام ہوا۔ آگے سورہ فرقان ہے، اس کا ابتدائی حصہ ہے اس پارے میں۔ تو اس کے ابتدائی حصے میں 4 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ توحید ہے، قرآن کی حقانیت کا ذکر ہے، رسالت ہے، اور آخر پہ قیامت کا ذکر ہے۔ توحید میں دوستو اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی شریک ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے ایک یعنی اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کے مناسب اسے انداز عطا کیا۔ دوسرے نمبر پر قرآن کی حقانیت ہے کہ کافروں کی قرآن کے بارے میں 2 قسم کی غلط بیانیاں ذکر کی ہیں کہ پہلی غلط فہمی جو ہے وہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افتراء اور اپنی تخلیق ہے جس میں کچھ دوسرے لوگوں نے تعاون کیا ہے، اور دوسری قسم کی غلط بیانی کہ یہ گزشتہ قوموں کے قصے اور کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا لی ہیں۔ تو یہ کافروں کے 2 قسم کی غلط بیانیاں ذکر کی ہیں۔ تیسرے نمبر پر رسالت کا ذکر ہے کہ کفار کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہوتا ہے، اور اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت اور رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال لوگوں کو ملتی ہے،
کسی غریب اور یتیم کو ہرگز نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ان کے اس باطل خیال کی تردید واضح دلائل سے کی ہے۔ اور آخر پہ قیامت کا ذکر ہے کہ روز قیامت کافروں کے معبودان باطلہ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا یا یہ راستے سے خود بھٹکے تھے؟ تو وہ اپنے عبادت گزاروں کو جھٹلا دیں گے اور ان کی غفلت کا اقرار کر دیں گے۔ پھر ان کافروں کو بڑے بھاری عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو یہ میرے دوستو خلاصہ تھا 18ویں پارے کا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ اس پارے میں بیان کیا گیا اس پر مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔